آفتاب نبوت کونین کی زینت غم خاری امت صاحب شریعت مالک جنت کونین کے مختار دونوں عالم کے تاجدار محبوب رب غفار شفیع روز شمار بے قراروں کے قرار خلاصۂ کائنات آمینہ کے دار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں اپنے غلامی کا ہدیہ نچھاور کرتے بلند آواز سے درود شریف کی رائے نچھاور کی جو بلند آواز پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. وَقُمَارِ پاک مریم وَنَفَقَتْ جو پیہ کا آزم آیا جب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. اور شاعر کہتے ہیں جو کچھ ہمیں ملا ہے اللہ کا فضل ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. شاعر کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس تھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اس تھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. تو محترم سامعین آج ہم تمام کو شان اہل بیت سماعت کرنا ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے وجود کے بارے میں سماعت کرنا ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں انسان کو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو معلوم ہوا اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا اور جنات کو بھی پیدا کیا اور پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے یوں ارشاد فرمایا ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو معلوم ہوا جو بھی انسان ہے اسے چاہیے کہ وہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کرے اس کی حمد و ثنا بیان کرے. اور جو بھی جنات ہیں ان میں بھی اچھے بھی ہیں خراب بھی ہیں برے بھی ہیں بد بھی ہیں اچھے بھی نیکوکار بھی ہیں. اللہ ارشاد فرماتا جس طرح انسانوں پر عبادت فرض ہے جس طرح انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی طرح انسان جنات کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اب ہم سوچیں اللہ کہتا ہم انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن انسان عبادت سے کتنا دور ہوتا ہوا جا رہا ہے. عبادت سے دور نمازوں سے دور مساجد سے دور مقدس مقامات سے دور درسگاہوں سے دور مدارس سے دور جہاں علم کے قلعے ہیں وہاں سے دور
ہر جگہ سے انسان دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، ہماری مساجدیں نمازیوں سے خالی رہتی ہیں، ہماری عبادت گاہیں نمازیوں سے خالی ہیں، ہمارے مقدس مقامات نمازیوں سے عبادت گزاروں سے خالی ہیں، ہمارے مدارس جو انسانوں کو سیکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے تو انسان اس سے دور ہے، علم حاصل کرنے سے انسان دور ہے۔ تو محترم، انسان کس کے قریب ہے؟ جب سوال پیدا ہوتا ہے انسان مساجد سے دور ہے، عبادت سے دور ہے، نمازوں سے، ہر ایک عبادت اور ریاضت سے دور ہے، تو قریب کس کے ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے انسان دنیا کی محبت کو، حب دنیا کو اپنے سینے میں بسا کر کے دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اسی بنا پر جب انسان کے دل میں دنیا کی مال و دولت کا حوث اور اس کے دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے، انسان اسی پیسے کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی رنگینیوں کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی عیش و عشرت کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہت ساری کوششیں کرتا ہے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے انسان آگے بڑھتا ہے، لیکن اسے یہ اندھا ہو جاتا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتا جو ہمارے ہاتھ میں مال آ رہا ہے، جو ہمارے ہاتھ میں پیسہ آ رہا ہے، جو ہمارے ہاتھ میں اشیاء آ رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، وہ حلال ہے یا حرام ہے، یا گناہ سے ہم لوگ پیسہ کما رہے ہیں یا نیکی کے ذریعے سے پیسہ کما رہے ہیں، یا قرآن و سنت کے حوالے سے جو ہمیں تجارت کا راستہ بتایا گیا ہے اس تجارت کے راستے کو اپناتے ہوئے ہم لوگ اس طرح سے تجارت کر رہے ہیں، یا جھوٹ کہہ کر کے، یا دغا بازی کرتے ہوئے، یا کسی کو مکر و فریب میں مبتلا کرتے ہوئے، یا کسی انسان کو دھوکہ دہی کے ذریعے سے پیسہ حاصل کر رہے ہیں۔ اسی انسان کو دنیا کی لالچ نے یہ لالچ دے دیا ہے کہ وہ جب مال کی ضرورت پڑتی ہے حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، ہم لوگ بارہا سماعت کرتے ہیں جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں سوچنے کا مقام ہے، ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اگر ہم لوگ خود حرام مال کو استعمال کریں، حرام مال کے ذریعے سے جو اشیاء گھر میں لاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، اپنے بال بچوں کو بھی، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، تو محترم سامعین کرام سوچیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بتایا، عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم لوگوں نے دنیا کو آباد کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس دنیا میں عیش و عشرت میں لگا دیے ہیں۔ سنیما تھیٹر ہو آباد کی، بڑے سے بڑے کلب ہو، بڑی سی بڑی جگہیں ایسی جہاں پر دنیا کی رنگینیاں ہیں، آرائش ہے، زیب و زینت ہے، ایسی جگہوں کو ہم لوگوں نے آباد کیا، لیکن مساجد میں آ کر کے ہم لوگ عبادت کرنے سے محروم ہیں۔ تو محترم سامعین کرام ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے ہم لوگ جس قرآن نے، جس اللہ نے ہمیں، جس رسول نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اے انسانوں تمہیں انسانوں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن انسان اس سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہاں تک کہ محترم سامعین کرام جب انسان پریشانیوں پہ پریشان ہو جاتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پریشان ہو کر کے انسان کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، لیکن بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بڑی سی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا، ہزاروں کے روپے خرچ کرنا پڑتا ہے، لاکھوں کے روپے
روپے خرچ کر دیتے ہیں. تو محترم سامعین کرام, کبھی ہم لوگوں کو حادثات پیش آتے ہیں, یہ کیا وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں جا رہے تھے, کچھ حادثہ پیش آ گیا, ہزاروں کا نقصان ہو گیا. کبھی تجارت میں ہزاروں کا نقصان ہو جاتا ہے, کبھی تجارت اور اپنے دکان میں ہزاروں کا لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا, اگر میں پوچھوں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں, بھائی بیمار پڑ گیا بیٹا, یا بیمار پڑ گئی بیوی, یا بیٹی میری بیمار پڑ گئی, ہزاروں کے روپے جا کر کے ڈاکٹر کے پاس دیے تو وہ تو علاج کر رہا ہے, بس بظاہر تو یہی کہتے ہیں. اب دکان میں, آپ کے کاروبار میں نقصان کیوں ہوا تو آپ کہیں گے ڈاؤن ہو گیا ہے اس کا ریٹ کم ہو گیا, اس وجہ سے بازار کی وجہ سے ہمیں اتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے. لیکن محترم سامعین کرام, کبھی ہم نے یہ سوچا, کبھی ہم نے یہ فکر کی کہ اے انسانوں, کہ ہمارا مال جو اتنا کما رہے ہیں لیکن مال اتنا ہی جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ تو محترم سامعین کرام, وجہ یہی ہے کہ ہم نے حلال مال کی جگہ حرام مال کو استعمال کیا, یہی حرام مال الگ جگہ سے نکل رہا ہے. اور بہت سارے جو حلال مال استعمال کرتے ہیں, ہر ایک طرح سے وہ بچے ہوئے رہتے ہیں, حادثات سے, بیماریوں سے بچے ہوئے رہتے ہیں. تو محترم سامعین کرام, جتنا حلال رزق کماتا ہے انسان, اللہ اسی میں اتنی برکت عطا کرتا ہے. حرام ذریعے سے جتنا کمائے گا اتنا ہی پیسہ الگ سے جاتا رہے گا, کبھی ہاسپٹلوں کے ذریعے سے جائے گا, کبھی ڈاکٹرز کے ذریعے سے, کبھی ادھر کبھی ادھر, لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا اس کا. تو محترم سامعین کرام, دنیا میں ہم لوگ سکون و اطمینان تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اللہ نے کہیں سے سکون میسر کر دے, سکون عطا کر دے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اے سکون کے متلاشی, سکون تلاش کرنے والے, اے انسانوں, تم پارکوں کو جاتے ہو سکون حاصل ہو جائے, تم فلم تھیٹر کو جاتے ہو کہ سکون حاصل ہو جائے, تم دوسری جگہوں پر گھومنے کے لیے جاتے ہو کہ سکون میسر آ جائے, لیکن وہاں پر سکون تمہیں میسر نہیں آ سکتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اے سکون کے متلاشی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو اطمینان و سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. دلوں کو اطمینان و سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اسی لیے اولیاء اللہ, اسی لیے صوفیاء کرام, اسی لیے اللہ کے نیک بندے ذکر کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں, اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, انہیں اتنا سکون میسر آتا, دنیا کی چیزیں بھول جاتے ہیں, دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے. تو محترم سامعین کرام, غوث پاک کا جو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں 20 یا 25 سال تک جنگلوں بیابان میں اس طرح تھے, وہ نہ لوگوں کو پہچانتے ہو, نہ لوگ غوث پاک کو پہچانتے. وجہ کیا تھی؟ ذکر الہی میں مشغول ہو گئے تھے. تو خواجہ اجمیر, خواجہ ہندوستان, فخر ہندوستان خواجہ غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں پر جا کر کے انہوں نے عبادت کی, لوگوں سے دور, انسانوں سے دور, ہر چیز سے دور ہو کر کے تنہا جا کر کے حضور خواجہ غریب نواز میں پہاڑیوں کے پاس جا کر کے عبادت کی. وجہ کیا تھی؟ سکون اور اطمینان. انسانوں سن لو, سکون اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, اور اللہ کا ذکر وہاں انسان کرتا ہے جہاں پر سکون میسر آئے کسی کا. اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح ذکر کرتے ہیں. جتنے بھی اللہ کے نیک بندے انہوں نے ذکر کیا, اور آج بھی جتنے بھی مشائخ ہیں, جتنے بھی سلاسل کے بڑے صحیح جو اہل سنت والجماعت میں جو قرآن اور احادیث کے جو شرائط بتائے گئے ہیں مشائخ کے لیے, پیروں کے لیے, شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے انہوں نے ذکر کی مجلس کی اور شریعت مطہرہ کے دائرے میں اپنی زندگی کو وقف کر دی. ایسے کی بات میں کر رہا ہوں. انہوں نے ذکر کی مجلس کی اور آج بھی قائم کرتے ہیں, اور قیامت تک ذکر کی مجلس سے قائم رہیں گے. اور ہم لوگوں نے بارہا سنا, اس دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک انسان اس دنیا میں اللہ کہنے والا موجود ہے. اس دنیا سے اللہ کہنے والا ختم ہو جائے, کہیں اللہ کہنے والا ہی نہ ہو, اس وقت دنیا میں قیامت آتی ہے.
اس وقت دنیا نیز تو نابود ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا اللہ کہنے والے اس دنیا میں موجود ہے، موجود رہیں گے. تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر سے میسر آتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت آپ کہہ رہے تھے آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کر ہزاروں کے روپیہ، لاکھوں کے روپیہ خرچ کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ تجارت کی وجہ سے ہمارا مال تلف ہو گیا، ہمارا مال برباد ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ ہماری اولادیں ختم ہو گئی، میری اولاد میں کوئی بچہ تھا وہ ختم ہو گیا، مر گیا. کیوں اللہ نے مجھ ہی سے میری اولاد کو چھین لیا؟ کیوں اللہ نے میرے ہی تجارت میں گھاٹا کیا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. نقصان مجھے ہی کیوں اٹھانا پڑا؟ کیوں میرے گھر والے ہی بیمار پڑتے، دوسرے کیوں بیمار نہیں پڑتے؟ تو محترم سامعین کرام، ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا، پورے مسلمانوں سے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے ارشاد فرمایا ضرور ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تمہیں ڈر کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، وَالْجُوعِ تمہیں بھوکا رکھ کر بھوک کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال میں نقصان کی وجہ سے، مال میں گھاٹے کی وجہ سے تمہیں رفتائیں گے، ہمیں تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں جانچیں گے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور جانوں کو کے ذریعے سے تمہیں جب جان پر تکلیف آئے گی اس طرح سے تمہیں آزمائیں گے. مِنَ الْخَوْفِ وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کے ذریعے سے، رزق کے ذریعے سے ہمیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تمہیں آزمایا جائے گا ڈر کے ذریعے سے، تمہیں آزمایا جائے گا بھوک کے ذریعے سے، تمہیں آزمایا جائے گا تمہاری جانوں کے ذریعے سے، تمہیں آزمایا جائے گا تمہاری تجارت کے ذریعے سے. تو محترم سامعین کرام، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو انسان صبر کرتا ہے، توکلت علی اللہ کہہ کر کے وہ عبادت اور ریاضت کرتا ہوا اللہ کی ہمیشہ تعریف کرتا ہے، گھاٹا ہوا پھر بھی تعریف کرتا ہے، پریشانی آئی پھر بھی اللہ کی تعریف کرتا، ایسے انسان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور میں نے کتابوں میں پڑھا سب سے زیادہ انبیاء کرام کو آزمایا گیا. بہت سارے انبیاء کرام کے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو مشہور واقعہ جو ہم لوگ بارہا سماعت کرتے ہیں، باغات تھے، کنیز، خدام ان کے پاس سے خدمت کرنے والے، بہت بڑے امیر تھے. اللہ نے مال و دولت لیا ان سے، فرزندان کا انتقال ہوا اور ایسی بیماری میں الگ بیماری جو مبتلا ہوئے. تو محترم سامعین کرام، پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنا صبر کیا، باغات ختم ہوئے پھر بھی اللہ کا شکر کیا اور کہا یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے دی تھی اور اسی نے لے لی تو کوئی پرواہ نہیں. اولاد چلی گئی، کسی نے آ کر کہا ایوب علیہ السلام آپ کی اولاد دیوار گرنے کی وجہ سے دب کر مر گئے. تو ایوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی یہ نعمت تھی اللہ نے لے لی. اسی طرح ہر چیز کے بارے میں ایوب علیہ السلام کہتے ہیں میرے باغات چلے گئے، اللہ کا شکر ہے اللہ کی چیز اللہ نے لے لی. ہر ایک چیز میں حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا. تو آخر
آخری میں ان کا لقب کیا ملا؟ صبر ایوب، صبر کرنے والے ایوب کا لقب ملا۔ آج بھی دنیا میں انسان حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر ایوب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بہت کم تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بنی اسرائیل سے کہا تھا چلو ہم لڑنے کے لیے جہاد کے لیے چلتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا ان کی قوم نے آپ اور اپنا اللہ جا کر کے لڑیے، ہم یہاں پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ ہر طرح سے محترم سامعین حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اتنی تبلیغ کی، جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ ایمان لائے، وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ سونامی کی شکل آئی، سونامی آئی۔ جو انسان کشتی نوح میں سوار ہوا وہ بچا، جو انسان سوار نہیں ہوا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے راستے سے پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے راستہ کھود کر کے اوپر سے راستے کی طرح بنا کر گرانے کی کوشش کی جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کھڑے ہوئے، ابو جہل آیا اور وہ جھڑی لا کر کے ان کے اوپر ڈال دی۔ تو محترم سامعین کرام بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، قالوا، اور انسان کہتے ہیں جن کے اوپر مصیبت آئی، پریشانی آئی، انسان کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہم لوگ اپنے مال پر فخر کرتے ہیں، اپنی اولاد پر فخر کرتے ہیں، اپنے دولت پر فخر کرتے ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہم لوگ اپنے مال پر فخر کرتے ہیں، اپنی اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا اے انسانوں، جو تمہارے پاس مال ہے وہ تمہارا مال نہیں ہے، اے انسانوں تمہارے پاس جو اولاد ہے وہ تمہاری اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ جب تم پیدا ہوئے تو اس وقت تم بول بھی نہیں سکتے تھے، باپ کے سن سے نکل کر کے ماں کے رحم میں جا کر کے تم تھے، اس وقت میں نے 9 مہینے تک تمہاری ماں کے ذریعے سے تمہیں رزق دیا ہے۔ اے انسان جب تو پیدا ہوا تب ننگا تھا، کوئی کپڑا پہنا ہوا نہیں تھا، تو محترم سامعین کرام اللہ نے اوقات کو یاد دلاتا ہے، اور یہاں سے بہت ساری آیات سے یہ ظاہر کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ تم ایک منی کا قطرہ تھے، تم نے اس طرح تمہیں پیدا کیا، تمہیں اس طرح میں نے پیدا کیا۔ تو محترم سامعین کرام انسان جب بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد تکبر و غرور اس کے اندر آتا ہے، مال و دولت اس کے پاس نہیں، دنیا میں آ کر کے اس نے حاصل کیا، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں تو اس وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا کیا، اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں یہ۔ کوئی انسان 1000 روپیہ 100 روپیہ کسی کو خرچ کیا، ہزاروں کا خرچ کیا، لیکن احسان جتنا ہے میں نے لاکھوں کا میرا اپنا جیب خاص سے خرچ کیا، میں نے اربوں کا لاکھوں کا روپیہ میں نے خرچ کیا، تو جو خرچ کر رہا ہے تیرا پیسہ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اسی اللہ نے تمہیں دیا ہے، جس نے تمہیں جان دی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ان اللہ اشتری
بے شک ہم نے خرید لیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، مومنوں سے انفسہم و اموالہم، ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، بے شک ہم نے ان سے خرید لیا جانوں کو، ان کے مالوں کو، کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں ہر چیز ہمیں، ہمارے مال کو، ہماری جان کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، تو معلوم ہوا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اپنا نہیں ہے، جو ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، جو اللہ نے ہمیں دیا، اسی چیز کو ہم لوگ اب راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں۔ تو خرچ بھی اس طرح کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس طرح کا صدقہ ادا کرنے کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اسی لیے شاعر کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور شاید یوں کہتے ہیں جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، شاید یوں کہتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق خود کا ہے کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہے، انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے جو کچھ بھی ہے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ہم لوگ اس دنیا میں ہیں، تو ہم لوگ جب غور کریں تو معلوم ہوتا دنیا کچھ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے صدقے میں سب کچھ پیدا کیا، انسانوں کو، زمین کو، آسمان کو، عرش و کرسی کو، لیل و نہار، ہر چیز پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم لوگ، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے زمین بچھایا، جس نے ہمارے لیے آسمان کو سائے تلے رکھا، زمین کو بچھونا بنایا، جس نے ہمارے لیے برسات، ہر چیز اللہ نے عطا کیا، اب سوچیں ہم اس کی ہر چیز کا استعمال کرتے ہیں، زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ہوا لیتے ہیں، اس کے رزق ہر چیز استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تناول کرتے ہیں، دھوپ کا استعمال کرتے ہیں، ہر چیز کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اسی اللہ نے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، اس کی کبھی ہم لوگوں نے یہ دل میں پلان بنائے کہ ہم آج لوگ عبادت کریں گے یا آج ہم علم حاصل کریں گے، علم سیکھیں گے، کبھی ہم نے سوچا کوسوں دور ہے اس سے؟ تو محترم سامعین کرام، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ مدارس سے قریب ہوں، علماء سے قریب ہوں، تاکہ علم حاصل ہو۔ جب تک ہمارے سینوں میں علم نہیں ہے اس وقت تک ہم صحیح سے عبادت نہیں کر سکتے۔ بغیر علم کی عبادت کر سکتے ہم لوگ؟ نہیں کر سکتے۔ بغیر علم کے کیا نماز مکمل پڑھ سکتے ہم لوگ؟ نہیں پڑھ سکتے۔ بغیر علم سیکھے ہوئے کیا قرآن کی مکمل کما حقہ کوئی انسان تو تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں؟ بغیر علم کے، بغیر سیکھے ہوئے تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ جب قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اللہ کا شکر کس طرح سے ادا کریں اس کو معلوم نہیں ہے، حلال و حرام میں اس میں تمیز نہیں ہے، قرآن اور احادیث میں کیا ہے جو زندگی کے لیے اپنی اپنی ضرورت علم ہے
علم کا حاصل کرنا جتنی ضرورت ہے انسان کے لیے وہ چیزیں حاصل نہیں کیا اس نے تو کماحت پر وہ مکمل انسان عبادت نہیں کر سکتا، وہ عبادت سے محروم رہتا ہے۔ اسی لیے علماء اہل سنت کے قریب ہو، علماء کے قریب ہو، علم حاصل کرے، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھے کہ نماز میں سب سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے۔ میں سورت پڑھتا ہوں، دیکھیے میری صورت میں کہیں غلطیاں تو نہیں ہے، میں عبادت کرتا ہوں اس طرح، کیا میری عبادت کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے؟ میں الحمدہ سورہ پڑھتا ہوں، کیا اس صورت میں کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ مجھے اتنی صورتیں یاد ہے، کیا میری صورتیں پڑھنے میں کوئی خامی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے؟ تو محترم سامعین کرام، اس طرح سے سنا کر کے سیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ جب علم سینے میں بستا ہے اس وقت انسان عبادت کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ اور یہاں تک یہ تک ہم لوگ سنتے ہیں عابد کی پوری رات عبادت کرنا، عابد جو صرف اللہ اللہ کہنے والا علم سے کوسوں دور ہے، عابد کی ایک رات پوری رات عبادت کرنا، ایک عالم دین کے پاس چند منٹ بیٹھ کر کے علم دین حاصل کرنا، یہ اس سے بہتر یہ ہے۔ تو علم کا مرتبہ بڑا مقام و مرتبہ بڑا عظیم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں تاکہ نماز درست ہو سکے، جو عبادت کرتے ہیں عبادت درست ہو سکے۔ جو اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان جنات عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اس کا مقصد جو ہم نے بیان کیا گیا اللہ نے، تو ہمیں اس پر اترنے کی کوشش کریں گے۔ اور فرائض غسل کتنے ہیں، وضو میں فرض کتنے ہیں، فرائض وضو کتنے ہیں، جو میں پہلے بھی بیان کیا تھا۔ آپ لوگوں کے ذہن کو اور تھوڑا فریش کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ نماز میں شرائط کتنے ہیں، نماز میں واجبات کیا ہیں، فرائض نماز کیا ہے، شرائط نماز کیا ہے، بہت ساروں کو معلوم، بہت کم کو معلوم ہے۔ کیوں معلوم نہیں؟ ہم نے کوشش نہیں کی اس چیز کو حاصل کرنے کی۔ دنیا میں ہے، ہم نے دنیا حاصل کی یا کچھ نہ کچھ بسایا اس دنیا میں، لیکن آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ جب پڑھنا لکھنا نہیں آتا، عبادت صحیح سے کر نہیں سکتے، تو ہم لوگ آخرت کے لیے کیا تیاری کر سکیں گے؟ ہمارا اسلام یہی جواب دیتا ہے، ہمارا اسلام بھی اور دیگر مذہب بھی یہی کہتے ہیں، بہت سارے جو ایسے ہیں مرنے اور زندہ ہونے کو مانتے ہیں۔ مذہب اسلام نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد پھر اس کی قبر میں وہ زندہ ہوتا ہے، اس کو عذابات دیے جاتے ہیں، قبر کے عذاب میں انسان مبتلا ہوتا ہے، پھر میدان حشر میں اس کو اٹھایا جاتا ہے، میدان محشر میں جمع کیا جاتا ہے، سوال و جواب کیا جاتا ہے۔ اگر میدان پر اس کو تولا جاتا ہے، ترازو پر اس کے نامہ اعمال کو تولا جاتا ہے، تو محترم سامعین کرام، دنیا کی زندگی محدود ہے، دنیا کی زندگی فانی ہے، دنیا کی چیزیں فانی ہے، یہ مال و دولت فانی ہے، پوری دنیا جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز فانی ہے، اور باقی کیا ہے؟ باقی رہنے والی چیزیں اللہ کا ذکر ہے، باقی رہنے والی چیزیں نماز ہے، روزہ